خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں رمضان عطا کیا، اور غم اس بات کا ہے کہ یہ رمضان جا رہا ہے، ہم پوری طرح سے یقیناً اس کا حق ادا نہیں کر پائے۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ ماہ مبارک ہمیں دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، ہماری زندگی میں یہ ماہ دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ یہ تو رمضان کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر نماز اس طرح ادا کرو گویا کہ وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس سے ہماری تمام تر توجہات اللہ کی طرف جائیں گی، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع ملے گا۔ اسی مناسبت سے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول ہمیں مختصر نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم ہر نماز اس طرح ادا کرو جس طرح دنیا میں تم آخری نماز ادا کر رہے۔ اس سے تمام تر توجہات اللہ کی طرف جائیں گی۔ جو نماز پڑھتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف دنیا کی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، بندہ ان سے آزاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ ٹینشن، پرابلم، کوئی پریشانی لمبی امید کی وجہ سے آتی ہے۔ جب لمبی امید ہوگی نہیں تو پھر پریشانی نہیں آئے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں لوگوں میں شرمندگی ہو، جس سے تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ ایسی بات نہ کرو کہ جو فضول گفتگو میں شامل ہو اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں شرمندگی ہو، ایسی بات نہیں۔ تیسری بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے امید نہ لگاؤ، امید اپنے رب سے لگاؤ۔ جب تم امید اپنے رب سے لگاؤ گے تمہارا دل غنی ہو جائے۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے تم امید نہ لگاؤ، وہ اس کا ہے تمہارا نہیں، تمہاری امید اللہ کے ساتھ۔ اب 3 فرمان ہیں، کتنے مختصر ہیں اور کتنے شاندار ہیں۔ ہر نماز ایسے ادا کرو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ فضول گفتگو نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ تیسری بات ارشاد فرمائے لوگوں سے امیدیں نہ لگاؤ، امید اللہ سے لگاؤ۔